بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں ہمیشہ ہم نے تسبیح بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر سنا، حتیٰ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں منزل قبولیت پر چلی جائے تو اسے نماز کے بعد دو کام کرنا چاہیے۔ ایک ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، اور دوسرا ہماری جدہ کے دشمنوں پر تبرہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ بہت سارے فضائل ہیں جو بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح کے بے شمار فائدے جو نے نقل کیا اور راویوں نے نقل کی ہے۔ اس منزل پر ہم یہاں تسبیح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے بارے میں متعدد زمان و مکان میں ائمہ معصومین نے جس کی تعریف اور جس کے فوائد اور کمالات کو بیان کیا ہے۔ یہ تسبیح ایک وہ تسبیح ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے منزل کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس تسبیح کا اتنا عظیم ایک اثر ہے کہ وہ وہمات سے اپنے نفس کو، اپنی روح کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے دنیاوی اور اخروی راہ کو اور اپنے سفر کو مکمل طور پر اس کی حفاظت کر سکتا ہے اس ایک تسبیح مولا کائنات کے ذریعے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے، خدشات سے بچ سکتا ہے، اور بہت سارے ذہنی بیماریوں اور وہم سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے اس تسبیح مولا کائنات کا، حادثاتی اموات، ایکسیڈنٹل اموات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک جو عظیم فائدہ بنا پر روایت بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب انسان اس تسبیح کا عارف بن جاتا ہے، جب اس تسبیح کا قاری بن جاتا ہے، تو اس منزل پر دنیاوی طور پر پروردگار اس کے درجات میں 1000 گنا بلندی عطا کرتا ہے۔ جو دنیاوی مراتب ہیں ان درجات میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس تسبیح کے سبب، اور اخروی لحاظ سے بھی پروردگار اس کے درجات میں 1000 درجہ اضافہ کر دیتا ہے۔ آیت اللہ گرگانی اور آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے شاگردوں کو تسبیح مولا کائنات پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بہت سادہ سی ہے اور بالکل تسبیح بی فاطمہ الزہرا کی طرح ہے۔ جب انسان نماز واجب پڑھ لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح بی فاطمہ الزہرا سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لے، یا پہلے تسبیح مولا کائنات کو پڑھ لے، اس کے بعد تسبیح بی فاطمہ الزہرا کو پڑھے۔ اس تسبیح کے عادات کیا ہیں آئیے ہم جانتے ہیں۔ روایات کی ذمہ داری سے اور روایات کے بدولت جو معصومین نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات نے اپنے صحابی، جو صاحب معرفت صحابی تھا جس کا نام برہ بن عازب ہے، اس نے جب اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور اس نے اپنی ذہنی الجھنوں کا ذکر کیا، موت کے خوف کا ذکر کیا، صراط کا اس نے جب ذکر کیا کہ مجھے بہت پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، تو مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں اپنے بزم میں بیٹھ کر عازب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عازب، تم اس طرح سے یہ تسبیح پڑھا کرو، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ کی تلاوت کرو، اور جب 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو تو فوراً بغیر کسی سے کلام کیے 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یعنی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی تاکید مولا کائنات نے فرمائی۔ اور سب سے آخر میں جو اذکار اور ذکر بیان کیا وہ 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی تکبیر بلند کرنا ہے 10 مرتبہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو مولا کائنات کی تسبیح کے نام سے جس نے شہرت اختیار کی، اور بہت سارے اصحاب نے مولا علی کی شہادت کے بعد اس تسبیح کو مولا کائنات سے منسوب کر کے اس کو پڑھا، اور اس کے معنوی اور اخروی فائدوں کو ہمکنار ہوئے، اور اس سے بہت زیادہ انہوں نے اپنی روحی سفر میں تکامل کو محسوس کیا۔
ان اذکار کو پڑھنے کا طریقہ اور جو شرائط ہے وہ یہ کہ انسان باوضو ہو، روب قبلہ ہو اور حالت فرار میں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں اٹھ کے بھاگنا ہے، بلکہ حالت قرار میں ہو، اور حالت قرار کے ساتھ ساتھ وہ ان اذکار جب وہ الحمدللہ پڑھے، جب وہ سبحان اللہ پڑھے، جب وہ اللہ اکبر کہے، جب وہ لا الہ الا اللہ جب پڑھے، تو اس لا الہ الا اللہ پر 10 مرتبہ جب یہ لا الہ الا اللہ آخر میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 مرتبہ اس نے جب الحمدللہ کہا، 10 دفعہ جب اس نے سبحان اللہ کہا، اور 10 دفعہ جب اس نے جب اللہ اکبر کہا، اور 10 مرتبہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس طرح سے ایک مسلسل ایک ترتیب ہے۔ ہم پھر اس ترتیب کو دہرائیں گے۔ پہلی مرتبہ جو کلمے پڑھنا ہے، جو کلمے کی تلاوت کرنا ہے، وہ سبحان اللہ ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور روب قبلہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے، اور ان اذکار پر انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انسان یقیناً اپنی روح کے اندر، اپنے وجود کے اندر کمالات کو محسوس کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔